اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، وہ لوگ جن کو رات کے آخری پہر میں نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو وہ ایک عجیب سی بڑی خوبصورت سی کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ اس وقت واقعی دل و جان کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں وہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور وہ واقعی اللہ کے بہت قریب محسوس ہوتے ہیں۔ باقی تمام دن میں تو آپ کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اذانیں جو دی جاتی ہیں تو ان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار ہوتی ہے، لیکن تہجد کی نماز کی پکار جو ہے وہ کسی مؤذن سے یا کسی مسجد سے نہیں آتی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق اللہ رب العزت رات کے تیسرے پہر میں پکارتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب وہ آسمان جو زمینی آسمان ہے، پہلا آسمان، اس پہ آتا ہے رات کے تہائی حصے میں، تو فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگتا ہے اور میں اس کی بخشش کروں۔ فرض نماز مسلمانوں کی اکثریت ادا کرتی ہے، لیکن تہجد میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ اپنے سامنے جو خاص جو 1 to 1 یعنی تنہا سے تنہا کی ملاقات کے لیے اللہ رب العزت نے جن کو چن لیا ہوتا ہے۔ فرض نماز آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ ریاکاری بھی کرتے ہیں، دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں جی کہ یہ جاتا ہے مسجد میں اور نماز پڑھتا ہے، اس کو ووٹ دو یا اس کو شریف جانو، جبکہ تہجد کی نماز اکیلے گھر میں بیٹھ کے اپنے کمرے میں جہاں آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف آپ اور اللہ رب العزت ہوتے ہیں، تو اس لیے فرض نماز میں آپ کو معلوم ہے کہ 1000 قسم کے خیالات، شیطانی خیالات بھی رہتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کتنا نیک لگ رہا ہوں۔ لیکن تہجد کی نماز کیونکہ بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت مکمل طور پر خشوع و خضوع اور اس کی جو توجہ روحانی طور پر بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے صحیح کی ملاقات ہے، گو کہ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن تہجد میں یہ معراج اگر یہ کہیں تو اس معراج کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ فرض نماز میں آپ کو معلوم ہے کہ بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں، جبکہ تہجد کی نماز کا تو اللہ نے اپنے بندوں سے قبولیت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تہجد کی نماز کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس کے لیے اللہ نے اس سے بات چیت کر کے اس کے ساتھ محبت پیدا کرنے، اس کی تکلیفوں اور شکایتوں کو سننے کا ارادہ کیا ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے ہوتا ہے جب وہ تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے سامنے بیٹھنے، باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ انہی کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ ناظرین، جب اندھیرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں تو آپ بچوں کی اگر عادات اپنائیں، جیسے بچہ کوئی چیز رو رو کے مانگتا ہے اور اس وقت تک اپنی جو ہے وہ مانگتا رہتا ہے، اپنی ضد پہ قائم رہتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے، تو اللہ رب العزت سے آپ ضد تو نہیں لیکن اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی ضروریات اللہ رب العزت کے سامنے رکھیے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو اس میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش ہے، تو غور سے سنیے کہ اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کیا کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تو ناظرین، جو اولین اسلام کا دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، مکی دور جو تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد روزانہ پڑھتے تھے، اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا۔ اور امت کے لیے اگر آپ کہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے کے گئے تو اس کے بعد 5 نمازیں فرض ہو گئیں، تو پھر تہجد نماز جو ہے وہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نفل نماز کا حصہ بن گئی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تہجد کی نماز تھی اس وقت بھی اگر کہیں تو اس کی امپورٹنس اللہ رب العزت نے ویسے ہی رکھی، کیونکہ اگر آپ غور کریں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترجمہ پیش ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ ناظرین، نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ بعد نماز عشاء بستر پر خواب آپ لیٹ جائیں اور نیند تھوڑی سی آپ لے لیں، اور پھر سو کر رات کو کسی وقت بھی اٹھ کر آپ نماز تہجد پڑھ لیں۔ جو سب سے افضل اور بہترین وقت ہے وہ نصف شب یا آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں تو یوں باشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی، 8 تہجد کی اور 3 جو وتر آپ نے عشاء کے ساتھ چھوڑے ہیں۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیں تو بہتر رہے گا، تو پھر 8 نفل آپ پڑھ سکتے ہیں تہجد کی 8 رکعت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس موزن آتا، پھر آپ 2 رکعت سنت فجر مختصر پڑھتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں 508 ہے۔ ناظرین، تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات ملاقات کا دروازہ ہے، اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم بیان ہے حدیث مبارکہ، کہ تم ضرور قیام اللیل کیا کرو، یعنی نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شیوا اور ان کا طریقہ رہا ہے قربت الہی کا حاصل کرنے کا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ خاص وسیلہ ہے اور وہ برائیوں کو مٹانے والی ہے اور معاصی سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ ناظرین، نماز تہجد کے خواص اور عبادت کیا ہیں؟ اب غور سے سنیے کہ خالق کائنات نے اپنی خاص حکمت کے تحت دن کو روشن اور رات کو پرسکون بنایا ہے۔ رات کے سناٹے میں جیسا سکون عموماً آرام خیر اور خصوصاً عبادت میں ملتا ہے، ویسا کسی دوسرے وقت میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی تنہائی میں عوام تو خواب غفلت میں مست ہوتے ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، یہ لوگ ایسے رات کو انتظار کرتے ہیں کہ رات ہو اور ہم تہجد پڑھیں۔ تو ان لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ میں کیا خوب شان جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے پہلو اس وقت رات میں جو لوگوں کے سونے کا وقت ہے ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی میٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس وقت گزارتے کہ پہلو بستر سے جدا ہوتا۔ آپ کا حال ہی ہوتا کہ ایسے لگتا کہ جیسے آپ بستر پر جو ہے وہ جیسے جمے ہوئے نہیں ہیں، بستر سے الگ ہیں، جبکہ مشرکوں کے بستر ان کے جسم کے بوجھ سے جو ہے وہ بھاری ہو چکے ہوتے اور جیسے اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد خاص کی عبادت ہے، یہ خاص لوگوں کی ہی عبادت ہے جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور وہ اس کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی نماز تہجد کے بارے میں مختصر ترین ویڈیو۔ اس میں اور بھی آگے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے جو کسی دوسرے ویڈیو میں بتائیں گے کہ نماز تہجد جو ہے وہ خاص وسیلہ آپ کی جو
ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ جو اللہ رب العزت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ کس طرح سے ہے اب اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔